اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ کتاب کا نام آب کوثر، صفحہ نمبر 10 تا 15، درس نمبر 1۔ موضوع درود پاک پڑھنے کی فضیلت اور مقام۔ میرے عزیز بھائیوں، درود پاک ایک ایسی نعمت ہے جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں، جن میں سے کچھ بزرگان دین نے اپنی اپنی کتابوں میں بیان کیے ہیں۔ مثلاً علامہ امام حافظ الحدیث شمس الدین سخاوی علیہ رحمہ نے اپنی تصنیف القول البدیع میں، اور شیخ المحدثین الشاہ عبد الحق علیہ رحمہ نے اپنی تصنیف جذب القلوب میں لکھے ہیں۔ ان میں سے چند آپ کی سماعتوں کی نظر کیے جاتے ہیں تاکہ احباب کا شوق و ذوق زیادہ ہو اور اس لازوال دولت سے اپنی اپنی جھولیاں بھر لیں۔ صاحبو، آئیے نمبر وائز درود پاک پڑھنے کی فضیلت سماعت فرمائیے اور اپنے سینے کو مدینہ بنائیے۔ فضیلت نمبر 1، حبیب خدا، اشرف انبیاء، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والے پر اللہ تعالی درود بھیجتا ہے۔ یعنی یوں سمجھیے، جو درود پاک پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس پر درود بھیجتا ہے۔ ایک کے بدلے ایک نہیں، بلکہ ایک کے بدلے کم از کم 10 بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فضیلت نمبر 2، درود پاک پڑھنے والے کے لیے رب تعالیٰ کے فرشتے رحمت اور بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ صاحبو، کتنا پیاری اور خوبصورت فضیلت ہے۔ کسی کے لیے کسی کے والدین دعا کرتے ہیں، کسی کے لیے کسی کے پیرنٹس دعا کرتے ہیں، کسی کے لیے کسی کے رشتہ دار دعا کرتے ہیں، کسی کے لیے کسی کے اساتذہ کرام دعا کرتے ہیں، کسی کے لیے کسی کا دوست دعا کرتا ہے، کسی کے لیے کسی کا بھائی دعا کرتا ہے، کسی کے لیے حافظ قرآن دعا کرتے ہیں، کسی کے لیے عالم دین دعا کرتے ہیں، کسی کے لیے اللہ کے مقرب اور پسندیدہ بندے دعا کرتے ہیں۔ تو صاحبو، درود پاک پڑھنے والے کو یہ فضیلت ملتی ہے کہ اس کے لیے اللہ کے معصوم فرشتے رحمت کی بھی دعا کرتے ہیں اور بخشش کی بھی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فضیلت نمبر 3، جب تک بندہ درود پاک پڑھتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ فضیلت نمبر 4، درود پاک گناہوں کا کفارہ ہے۔ فضیلت نمبر 5، درود پاک سے عمل پاک ہو جاتے ہیں۔ فضیلت نمبر 6، درود پاک خود اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے۔ فضیلت نمبر 7، درود پاک پڑھنے سے درجے بلند ہوتے ہیں۔ فضیلت نمبر 8، درود پاک پڑھنے والے کے لیے 1 قیرات ثواب لکھا جاتا ہے، جو کہ احد پہاڑ جتنا ہے۔ فضیلت نمبر 9، درود پاک پڑھنے والے کو پیمانے بھر بھر کر ثواب ملتا ہے۔ فضیلت نمبر 10، جو شخص درود پاک کو ہی وظیفہ بنا لے اس کے دنیا اور آخرت کے سارے کام اللہ تعالیٰ خود اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فضیلت نمبر 11، درود پاک پڑھنے کا ثواب
غلام آزاد کرنے سے بھی افضل ہے۔ فضیلت نمبر 12، درود پاک پڑھنے والا ہر قسم کے ہولوں سے نجات پاتا ہے، یعنی ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات پاتا ہے۔ فضیلت نمبر 13، شفیع المذنبین جناب رحمت للعالمین آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھنے والے کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ ماشاءاللہ صاحبو، آج اگر محلے کے اندر کوئی 5 وقت کا نمازی ہو، نماز وقت پر ادا کرتا ہو، صوم و صلات کا پابند ہو، پیرنٹس ریلیٹیوز کا با ادب ہو، تو لوگ اس کے بارے میں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، یارو بڑا نیک ہے، یارو بڑا ایماندار ہے، یارو بڑا متقی ہے، یارو صوم و صلات کا پابند ہے۔ لوگ اس کے ایمان کی گواہی دیتے ہیں، لیکن درود پاک پڑھنے والے کا مقام دیکھیے، اس کے ایمان کی گواہی کوئی محلے دار نہیں دے گا، اس کے ایمان کی گواہی اس کے ریلیٹیوز، اس کے پیرنٹس، اس کے فرینڈز نہیں دیں گے، بلکہ اس کے ایمان کی گواہی خود امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں درود پاک سے محبت کرنے والا بنائے، آمین۔ فضیلت نمبر 14، درود پاک پڑھنے والے کے لیے شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ فضیلت نمبر 15، درود پاک پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت لکھ دی جاتی ہے۔ فضیلت نمبر 16، درود پاک پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کے غضب سے امان لکھ دیا جاتا ہے۔ فضیلت نمبر 17، درود پاک پڑھنے والے کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے، یہ نفاق یعنی منافقت سے بری ہے، آزاد ہے۔ نمبر 18، درود پاک پڑھنے والے کے لیے لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ دوزخ سے آزاد ہے۔ فضیلت نمبر 19، درود پاک پڑھنے والے کو قیامت کے دن عرش الہی کے سائے کے نیچے جگہ دی جائے گی۔ صاحبو، ذرا اس منظر کو اپنے سامنے لے کر آئیے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کم و بیش اللہ کے جتنے بھی نبی ہوں گے وہ وہاں پر موجود ہوں گے، ہر نبی کی امت وہاں پر موجود ہوں گی، صدیقین، شہداء، صالحین، عابدین، ذاکرین، ساجدین، راکعین، ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا وہاں پر موجود ہوگا۔ اس وقت وہاں پر کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، اگر سایہ ہوگا تو عرش الہی کا سایہ ہوگا۔ اس وقت عرش الہی کے سائے کے نیچے جن کو پناہ دی جائے گی، جن کو وہ سایہ نصیب ہوگا، ان خوش نصیبوں میں درود پاک پڑھنے والے بھی موجود ہوں گے، سبحان اللہ۔ فضیلت نمبر 20، درود پاک پڑھنے والے کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہوگا۔ فضیلت نمبر 21، درود پاک پڑھنے والے کے لیے جب وہ حوض کوثر پر جائے گا خصوصی عنایت ہوگی۔ فضیلت نمبر 22، درود پاک پڑھنے والا کل سخت پیاس کے دن امان میں ہوگا، اس کو کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہوگی، اس کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ درود پاک کی فضیلت، درود پاک کی کرم نوازی سے اس سے رب بھی راضی ہو جائے گا، شاہ عرب بھی راضی ہو جائے گا۔ فضیلت نمبر 23، درود پاک پڑھنے والا پل صراط پر سے نہایت آسانی اور تیزی سے گزر جائے گا۔ صاحبو، تھوڑی دیر کے لیے اس منظر کو سامنے لے کر آئیے، پل صراط کے بارے میں ہم نے پڑھا بھی ہے، ہم نے سنا بھی ہے، جہنم کے اوپر اس کو رکھا جائے گا، جہنم کے اوپر پل صراط بنایا جائے گا، اندھیری رات ہوگی، تاریکی ہی تاریکی ہوگی، اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، اور پھر یہ پل صراط بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ اس کی دہشت کی وجہ سے کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے کہ جناب والا جو اپنے گناہوں کی وجہ سے اس پل صراط کو کراس نہیں کر سکیں گے، لیکن اس وقت درود پاک پڑھنے والے کو کسی قسم کی ٹینشن اور پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ
اس کا پل صراط کے اوپر آنا ہوگا، درود پاک کی فضیلت اور برکت سے وہ تیزی سے گزر جائے گا۔ سبحان اللہ۔ فضیلت نمبر 24، درود پاک پڑھنے والے کو پل صراط پر نور عطا ہوگا۔ ماشاءاللہ، یہ بھی ایک اعلیٰ فضیلت ہے، یہ بھی اعلیٰ مرتبہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ فضیلت نمبر 25، درود پاک پڑھنے والا موت سے پہلے اپنا مکان جنت میں دیکھ لیتا ہے۔ صاحبو، یہاں پر کچھ عرض گزارشات آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہوئے درس کو آگے لے چلتا ہوں۔ صاحبو، تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں، کتب احادیث کا مطالعہ کر کے دیکھیں، بزرگان دین کی زندگی کے حال حوال پڑھ کر دیکھیں۔ اللہ کا ہر مقرب بندہ، اللہ کا ہر نیک بندہ مرتے دم تک یہی دعا کرتا رہتا ہے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں، دعا کرواتے بھی ہیں کہ مالک و مولا زندگی اسلام پر اور خاتمہ ایمان پر نصیب فرما۔ صاحبو، یہ بات کس لیے کرتے ہیں کہ مولا خاتمہ ایمان پر نصیب فرما؟ کیونکہ جو ایمان پر مرا قبر و حشر کا خوف اسے نہیں ہوگا۔ جو ایمان کی موت سے مرا اس کو بروز قیامت محشر کے دن خوف نہیں ہوگا، کیونکہ ایمان پر جس کی موت ہوتی ہے اس کے لیے جنت پکی لکھی جاتی ہے۔ صاحبو، یہ تو بے نیاز کی مرضی ہے، نہ جانے ہمارے بارے میں رب کائنات کی خفیہ تدبیر کیا ہے، ہم نہیں جانتے۔ نہ جانے رب کائنات ہمارے بارے میں کیا کیا میرے رب کائنات ہمیں عطا فرمائے گا۔ اگر جو بھی عطا فرمائے گا اپنی کرم نوازی سے عطا فرمائے گا۔ صاحبو، ایک تو ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہماری موت ایمان پر آئے گی۔ اگر ہماری موت ایمان پر آئی تو ہر کسی کی یہ دعا ہے کہ مولا موت ایمان پر دے دے۔ کیوں؟ جس کو موت ایمان پر آتی ہے اس سے رب بھی راضی ہوتا ہے، شاہ عرب بھی راضی ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اگلا سوال رہ گیا، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ یہ تو بے نیاز کی مرضی ہے، اگر معاف کر دے تو اس کا احسان ہے، اگر وہ حساب کتاب لینا شروع کر دے، خدا کی قسم ہماری جرت ہی نہیں ہے کہ ہم حساب کتاب دے سکیں، ہماری جرت ہی نہیں ہے کہ ہم وہاں پر جناب والا حساب کتاب کے کٹہرے میں کھڑے ہو جائیں۔ رب اپنے کرم سے معاف کر دے تو اس کا بڑا احسان ہے۔ پھر بات رہ گئی جنت کی، یہ بھی بے نیاز کی مرضی ہے، بغیر حساب کے بھیج دے اس کا احسان ہے، اگر حساب کتاب لے یہ اس کی مرضی ہے۔ لیکن صاحبو، جو درود پاک پڑھتا ہے اس کا مقام تو دیکھیے، اس کی فضیلت اور مرتبہ تو دیکھیے، اس کے لیے پکی بشارت ہے کہ مرنے سے پہلے، موت سے پہلے وہ اپنا مکان جنت میں دیکھ لیتا ہے۔ تو یہ بات پکی ہے، جو کثرت محبت الفت عقیدت اور مودت کے ساتھ درود پاک پڑھے گا وہ قطعی طور پر جنتی ہوگا۔ جنتی ہے تو جنت میں اپنا مکان دیکھ رہا ہے۔ اگر درود پاک پڑھنے سے، اگر درود پاک کی فضیلت اور مرتبہ سمجھنے سے ہمارا سینہ مدینہ بن گیا، یہ سمجھیے عرش کا خدا راضی ہے، فرش کا مصطفیٰ راضی ہے۔ اللہ رب العزت یہ برکتیں، یہ عقیدتیں، یہ الفتیں سمیٹ کر ہمیں اپنے دامن میں ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فضیلت نمبر 26، درود پاک پڑھنے والے کو جنت میں کثرت سے بیویاں عطا ہوں گی۔ فضیلت نمبر 27، درود پاک کی برکت سے مال بڑھتا ہے۔ فضیلت نمبر 28، درود پاک پڑھنا عبادت ہے۔ فضیلت نمبر 29، درود پاک اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب نیک عملوں سے پیارا ہے۔ فضیلت نمبر 30، درود پاک مجلسوں کی زینت ہے۔ فضیلت نمبر 31، درود پاک تنگ دستی، پریشانی، مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ فضیلت نمبر 32، درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن سب لوگوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ قریب ہوگا کہ جناب والا آج دی لا آف ورلڈ، دنیا کا اصول ہے، دنیا کا ایک رواج بن گیا ہے، اگر کوئی غریب بندہ کسی سردار، کسی MNA یا MPA کے ساتھ مل کر چلتا ہے تو جناب والا اس کی ٹور تبدیل ہو جاتی ہے،
چلنے کے تیور تبدیل ہو جاتے ہیں، انداز گفتگو چینج ہو جاتا ہے۔ یہ تو دنیا کے عہدے ہیں، یہ تو دنیا داری ہے جو سب یہاں پر چھوڑ کر ہم نے ایک اندھیری قبر کے اندر جانا ہے۔ صاحبو، اگر کوئی دنیا دار کے ساتھ چل کر اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتا ہے، جناب والا اس کے بول چال کے تیور انداز بدل جاتے ہیں، تو قیامت والے دن اس کا عالم کیا ہوگا؟ جو تمام نبیوں کے سردار کے قریب ہوگا، جو زہرا کے بابا کے قریب ہوگا، جو حسین کے نانا کے قریب ہوگا۔ سبحان اللہ! کیا ہی مقامات ہیں درود پاک پڑھنے کے، اور کیا ہی فضائل ہیں درود پاک پڑھنے کے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ تمام فضیلتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فضیلت نمبر 33، درود پاک درود شریف پڑھنے والے کو، پڑھنے والے کی اولاد کو، پڑھنے والے کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ یعنی درود پاک درود شریف پڑھنے والے کو اور اس کی اولاد کو اور اس کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ سبحان اللہ! فضیلت نمبر 34، درود پاک پڑھ کر جس کو بخشا جائے اسے بھی نفع دیتا ہے۔ یہاں پر صاحبوں کچھ معروضات آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہوئے درس کو آگے لے چلتا ہوں کہ جناب والا مرنے کے بعد میت کو جس چیز کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، ایصال ثواب کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ جب اس کے ریلیٹیوز، اس کے پیرنٹس، اس کے فرینڈس، اس کے برادری کے لوگ جب اس کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں تو جناب والا اس کو قبر کے اندر راحت پہنچتی ہے۔ بلکہ حدیث بھی سماعت فرمائیے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب میت کے لیے اس کے رشتہ دار ایصال ثواب کرتے ہیں تو اس کی قبر میں پہاڑ کی بلندی کے مانند جناب والا نور کا ایک پہاڑ قبر میں اس کو نظر آتا ہے، تو وہ عرض کرتے ہیں مالک و مولا یہ نورانی پہاڑ کیسا ہے؟ یہ آج تک میں نے دیکھا تو نہیں۔ تو غیب سے آواز آتی ہے، اے بندہ، تیرے رشتہ داروں نے، تیرے چاہنے والوں نے، تیرے والدین، تیرے دوستوں، بھائیوں نے تیرے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کیا ہے، تو یہ وہی ایصال ثواب تجھے نور کی شکل میں عطا کیا گیا ہے۔ تو میت بڑی خوش ہوتی ہے، اس کو بڑی راحت اور بڑا سکون پہنچتا ہے۔ تو صاحبو، جس کے لیے آپ درود پاک پڑھیں گے، درود پاک انشاءاللہ اس کو نفع دے گا۔ درود پاک کی فضیلت سے انشاءاللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جائے گا۔ سبحان اللہ! فضیلت نمبر 35، درود پاک پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کا اور پھر اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ فضیلت نمبر 36، درود پاک پڑھنے سے دشمنوں پر فتح و نصرت حاصل ہوتی ہے۔ فضیلت نمبر 37، درود پاک پڑھنے والے کا دل زنگار سے، منافقت سے، چغل خوری سے، غیبت سے پاک ہو جاتا ہے۔ فضیلت نمبر 38، درود پاک پڑھنے والے سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ فضیلت نمبر 39، درود پاک پڑھنے والا لوگوں کی غیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ فضیلت نمبر 40، سب سے بڑی نعمت یہ کہ درود پاک پڑھنے والے کو رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ! صاحبو، یہ جو 40 فضیلتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کی گئی ہیں، یہ تمام فضیلتیں کتاب القول البدیع کے صفحہ نمبر 101 پر مزید صفحات پر لکھی ہوئی ہیں۔ اب جو آنے والی فضیلتیں ہیں وہ تمام فضیلتیں جذب القلوب کتاب کا نام ہے، اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ آئیے سماعت فرماتے ہیں اور اپنے سینے کو مدینہ بناتے ہیں۔ فضیلت نمبر 41، ایک بار درود پاک پڑھنے سے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ فضیلت نمبر 42، درود پاک پڑھنے والے کی دعا
قبول ہوتی ہے۔ فضیلت نمبر 43، درود پاک پڑھنے والے کا کندھا جنت کے دروازے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے مبارک کے ساتھ چھو جائے گا۔ سبحان اللہ، کیا ہی فضیلت اور کیا ہی مقام ہے۔ فضیلت نمبر 44، درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن سب سے پہلے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ جائے گا۔ فضیلت نمبر 45، درود پاک پڑھنے والے کے سارے کاموں کے لیے قیامت کے دن آقا دو عالم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صاحب معطر و پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم متولی یعنی ذمہ دار ہو جائیں گے۔ فضیلت نمبر 46، درود پاک پڑھنے سے دل کی صفائی ہوتی ہے۔ فضیلت نمبر 47، درود پاک پڑھنے والے کو جان کنی یعنی کہ اس کو سکرات نہیں لگتی، جب اس کی جان نکلتی ہے اس کو جناب والا زیادہ مصیبت اور زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی، بلکہ جو درود پڑھتا ہوگا اس کی روح اس کے جسم سے آسانی سے نکال لی جائے گی۔ فضیلت نمبر 48، جس مجلس میں درود پاک پڑھا جائے اس مجلس کو فرشتے رحمت سے گھیر لیتے ہیں۔ فضیلت نمبر 49، درود پاک پڑھنے سے سید الانبیاء حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے۔ محبت مصطفیٰ ایک ایسا سمندر ہے، محبت مصطفیٰ ایک ایسا نورانی سفر ہے، محبت مصطفیٰ ایک ایسی جناب والا اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے مجھے اللہ کی محبت مل جائے، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے مجھ سے اللہ راضی ہو جائے، تو اس کے لیے اسے کیا کرنا ہوگا؟ لجپال نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنے دامن میں ڈالنا ہوگا، لجپال نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی الفت اور عقیدت اور لجپال نبی کی تابعداری اپنانی ہوگی، کیونکہ جب کوئی شخص لجپال نبی سے محبت کرے گا، لجپال نبی سے الفت کرے گا، لجپال نبی سے پیار کرے گا، اس سے رب راضی ہو جائے گا، جب اس سے رب راضی ہو جائے گا تو انشاءاللہ اس سے شاہ عرب بھی راضی ہو جائے گا۔ اس ضمن میں قرآن کی آیت اور حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے، پھر اپنے ٹاپک کو آگے لے چلتے ہیں۔ خلاق کائنات، رازق کائنات، مالک کائنات نے اپنی لا ریب و بے عیب کتاب میں ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میرے رب نے اپنے محبوب کو فرمایا، قل اے محبوب آپ فرما دیجئے۔ یہاں پر ایک باریکی کی بات کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ مالک و مولا تیرا حکم سر آنکھوں پر تو خود فرما دیتا، ہم مانتے ہیں اور مزید مانتے، پر مولا یہ اپنے محبوب سے تو نے خطاب کیا، اپنے محبوب کو فرمایا کہ اے میرے محبوب تو خود فرما دے، اس کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ بازبان حال جواب ملتا ہے، عامر علی سعیدی خود بھی سمجھو اور امت محمدیہ کے ان لوگوں کو جن کو درس و بیان دیتے ہو ان کو بھی سمجھاؤ، بے شک قرآن میں مجھ رب کا ہے، زبان میرے یار محمد کی ہے، حکم میرا ہوتا ہے، فرمان میرا ہوتا ہے، زبان میرے یار محمد کی ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا قل محبوب آپ فرما دیجئے، یعنی کہ پتہ چلا اللہ اور محبوب کی بات ایک ہی ہے۔ تو یہیں پر جو آج کے رسول نے بات کی وہ بات بڑی سننے کی ہے۔ سرائکی میں آج کے رسول نے کہا کہ جناب والا اے چند بشری دہے اولا جویں قرآن تے چولا، اے چند بشری دہے اولا جویں قرآن تے چولا، متا اکھ وچ پوی پھولا ودا پڑواڑ کیا پچھ دی، محمد مصطفیٰ راضی خدا دی گال کیا پچھ دی۔ تو صاحبو فرمایا قل محبوب آپ فرما دیجئے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محبوب ان لوگوں کو فرما دیجئے جو کہتے ہیں ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، انہیں فرما دیجئے اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر اللہ سے
پیار کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا۔ مولا وہ کام کیا ہے؟ فرمایا گیا فاتبعونی، یہ جو میرا محبوب ہے والضحیٰ کے چہرے والا، یہ جو میرا محبوب ہے علم نشرہ کے سینے والا، یہ جو میرا محبوب ہے مزمل کی چادر والا، ارے یہ جو میرا محبوب ہے وما رمیتا اذ رما کی ہاتھوں کی طاقت والا، اس کے تابعدار بن جاؤ، اس کے نوکر بن جاؤ، اس کے خادم بن جاؤ۔ مولا تیرے محبوب کے نوکر بن گئے، تیرے محبوب کے خادم بن گئے، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا یحببکم اللہ، میرے محبوب سے محبت کرنا تمہارا کام ہوگا، تم سے محبت کرنا رب العالمین کا کام ہوگا۔ تو لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی سماعت فرمائیے، فرمایا گیا من احب اکون الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، فرمایا گیا تم اس وقت تک پکے مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے رشتہ داروں سے، اپنے والدین سے، اپنے چاہنے والوں سے، المختصر دنیا کے اندر جو کچھ موجود ہے، جب تک پوری دنیا سے زیادہ مجھ محمد سے محبت نہیں کرو گے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ پتہ چلا خدا کی محبت کے لیے محمد کی محبت ضروری ہے، تو محمد کی محبت کے لیے بھی تو کوئی بات ضروری ہوگی، وہ بات ہے درود پاک کی کثرت۔ صاحبو درود پاک کی کثرت کرتے چلے جاؤ گے، محمد مصطفیٰ تمہارے سینے میں پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ فضیلت نمبر 51، قیامت کے دن سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھنے والے سے مصافحہ کریں گے۔ فضیلت نمبر 52، فرشتے درود پاک پڑھنے والے کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ فضیلت نمبر 53، فرشتے درود پاک پڑھنے والے کے درود شریف کو سونے کی قلموں سے چاندی کے کاغذوں پر لکھتے ہیں۔ فضیلت نمبر 54، درود پاک پڑھنے والے کا درود شریف فرشتے دربار رسالت میں لے جا کر یوں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فلاں کے بیٹے فلاں نے حضور کے دربار میں درود پاک کا تحفہ حاضر کیا ہے، یعنی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جو درود پڑھتا ہے اس کا نام بھی لیتے ہیں، اس کے باپ کا نام بھی لیتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے فلاں امتی فلاں کے بیٹے نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ فضیلت نمبر 55، درود پاک پڑھنے والے کا گناہ 3 دن تک فرشتے نہیں لکھتے۔ سبحان اللہ۔ صاحبو یہ فضیلتیں جو آپ کی سماعتوں کی نظر کی گئیں، یہ جذب القلوب کے صفحہ نمبر 253 اور مزید صفحات پر لکھی ہوئی ہیں۔ آئیے بزرگان دین کے ارشادات مبارکہ سے چند فائدے فقیر عرض کرتا ہے۔ فضیلت نمبر 56، درود پاک پڑھنے والے کے سامنے بڑے بڑے جابروں کی گردنیں جھک جاتی ہیں۔ فضیلت نمبر 57، درود پاک پڑھنے والے کے گھر پر آفتیں اور بلائیں نہیں آتی۔ فضیلت نمبر 58، درود پاک پڑھنے سے جنت وسیع ہو جاتی ہے۔ فضیلت نمبر 59، درود پاک کی کثرت سے بندہ اولیاء کرام کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے۔ فضیلت نمبر 60، قانون قدرت ہے جو اس جہاں میں ہنستا ہے وہ اس جہاں میں، جو اس جہاں میں ہنستا ہے وہ اس جہاں میں روئے گا، جو یہاں روتا ہے وہ وہاں خوشیاں منائے گا، جو یہاں عیش کرتا ہے وہاں مصیبتوں میں پھنس جائے گا، لیکن درود پاک پڑھنے والے کے لیے یہاں بھی عیش وہاں بھی عیش، یہاں بھی خوشیاں مناتا ہے اور وہاں بھی خوشیاں منائے گا۔ فضیلت نمبر 61، درود پاک ساری نفل عبادتوں سے افضل ہے۔ فضیلت نمبر 62، درود پاک پڑھنے والے کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا۔ فضیلت نمبر 63، درود پاک ہر خیر کا جالب اور ہر شر کا دافع ہے۔ فضیلت نمبر 64، درود پاک فتوحات کی چابی ہے۔ فضیلت نمبر 65، درود پاک ایسی تجارت ہے جس میں کسی قسم کا خسارہ نہیں۔ فضیلت نمبر 66، درود پاک جنت کا راستہ ہے۔ فضیلت نمبر 67، درود پاک گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ فضیلت نمبر 68، درود پاک کی کثرت کرنا آرزوؤں کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ فضیلت نمبر 69، درود پاک کی کثرت کرنا اہل سنت و جماعت کی علامت ہے۔ فضیلت نمبر 70، درود پاک کثرت کرنے سے جو درود پاک کی کثرت کرتا ہے، یعنی درود پاک کی کثرت کرنے والے کو قبر میں نہ مٹی کھائیں گی
نہ کیڑے۔ سبحان اللہ۔ صاحبو دیکھیے کتنی فضیلتیں ہیں، کتنے انعامات ہیں۔ یہ تمام انعامات ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں جب تک ہم لجپال نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت و الفت نہیں کریں گے، یہ ہمیں نصیب نہیں ہوں گے۔ یہ فضیلتیں اور مراتب اسی وقت نصیب ہوں گے جب ہم حسین کے نانا کے خادم بن جائیں گے، جب ہم زہرا کے بابا کے نوکر بن جائیں گے، جب ہم اماں آمنہ کے لال کے تابع دار بن جائیں گے۔ انشاءاللہ ہم سے رب بھی راضی ہو جائے گا، شاہ عرب بھی راضی ہو جائے گا۔ دعا ہے جو درس و بیان ہوا، اللہ رب العزت اس پر عمل کرتے ہوئے، اسے یاد کرتے ہوئے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ سب کی دعاؤں کا طلبگار ابن فرزند علی فقیر محمد عامر علی سعیدی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا محبوب رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم المرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اعوذ باللہ